اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کی آن لائن کلاس کا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آج کی کلاس اصول التجوید حصہ دوم کا جس میں سبق ہونا ہے۔ اصول التجوید حصہ دوم کے اندر صفات کا بیان چل رہا ہے اور صفات کے بیان میں صفات متضادہ کا بیان چل رہا ہے۔ جب صفات کا بیان شروع ہو تو آپ کا ذہن فوراً اوپر چلے جانا چاہیے کہ صفات کا بیان کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ صفات کی دو قسمیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ، اور پھر صفات لازمہ 17 صفات لازمہ، صفات عارضہ کی دو قسمیں، متضادہ اور غیر متضادہ، اور پھر صفات متضادہ صفات لازمہ کتنی ہیں؟ 17 ہیں، جن میں سے 10 متضادہ ہیں اور 7 غیر متضادہ ہیں۔ متضادہ کا بیان چل رہا ہے۔ متضادہ مطلب جن کی قاریوں کے ہاں کوئی دوسری صفت ضد ہو۔ اب یہ 10 صفات جو ہیں متضادہ، یہ 10 صفات ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے کی ضد ہے۔ یعنی ضد کا مطلب یہ ہے کہ ایک حرف کے اندر ایک صفت پائی جا رہی ہے تو دوسری نہیں پائی جائے گی۔ یعنی ایک حرف کے اندر اگر ہمس ہے تو اس کے اندر جہر نہیں ہے، اور جہر پائی جائے گی تو ہمس نہیں پائی جائے گی۔ یعنی ایک حرف کے اندر اگر پستی ہے تو بلندی نہیں ہوگی، اور اگر بلندی ہے، قوت ہے، تو اس کے اندر نرمی نہیں ہوگی، پستی نہیں ہوگی۔ یہ ہے متضادہ کا مطلب، ضد کا مطلب یہ ہے۔ اب جیسے دن رات، دن ہے تو رات نہیں ہوگی، رات ہے تو دن نہیں ہوگا، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے دونوں۔ بھائی دن رات کی ضد ہے اور رات دن کی ضد ہے۔ روشنی ہے تو اندھیرا نہیں ہوگا، اندھیرا ہے تو روشنی نہیں ہوگی، ایک دوسرے کی ضد ہے۔ روشنی اندھیرے کی ضد ہے اور اندھیرا روشنی کی ضد ہے۔ تو اسی طرح سے ہم ان صفات کے بیان کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک حرف کے اندر اگر سختی ہے تو اس کے اندر نرمی نہیں ہوگی، اور اگر نرمی ہے تو سختی نہیں ہوگی۔ تو صفات متضادہ جہر، شدت، رخوت اور استعلا، استفال، اطباق، تو دیکھ لو کم سے کم کہاں بیٹھا ہوں، کیا کن لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صفات کا بیان چل رہا ہے جو صفات متضادہ ہے۔ صفات متضادہ جو 10 ہیں اور وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ متضادہ میں سے کچھ صفات کا بیان ہو چکا ہے، ہمس کا بیان ہو چکا ہے، جہر کا بیان ہو چکا ہے، شدت کا بیان ہو چکا ہے، رخوت کا، استعلا، استفال، ٹھیک ہے، یعنی 6 صفات کا بیان ہو چکا ہے۔ مختصراً ان کو پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں میں تاکہ آسانی سے پھر سے سمجھ میں آ جائے۔ ہمس، مختصراً عرض کروں گا کہ ہمس ان حرفوں کے ادا کرتے وقت، یعنی جو ہمس کے حروف ہیں، ہمس کے کتنے حروف ہیں؟ 10 حروف ہیں۔ فحثہ شخص سکت، جن کا مجموعہ ہے 10 حروف۔ ان حرفوں کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں، جو مخرج ہے ان کا، مثلا فا کا مخرج ہے یا ہا کا مخرج ہے، تو جو مخرج ہے ان حرفوں کا، ان حرفوں کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی کمزوری کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہے، سانس کیا رہے؟ جاری رہے، اور آواز میں ایک قسم کی پستی ہو۔
جیسے مثال دی ہے یلحث، یلحث، سا کے اندر یعنی ایسی کمزوری کے ساتھ آواز ٹھہر رہی ہے کہ سانس بند نہیں ہو رہا ہے بلکہ سانس جاری ہے. یلحث، اف، اح، یہ جتنے بھی حروف ہیں ہمز کے، ان میں کہ ان حرفوں کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں، مخرج مثلا سا کا مخرج ہے زبان کی نوک ثنا علیہ کا کنارہ، تو جو ثنا علیہ کا کنارہ ہے آواز کو وہاں پر جب ادا کریں گے تو آواز اس طرح سے اتنی کمزوری کے ساتھ ٹھہرے گی کہ سانس بند نہیں ہوگا بلکہ سانس جاری رہے گا اور آواز میں ایک قسم کی کمزوری ہوگی. یلحث، یلحث، ٹھیک ہے. یہ ہے ہمز. جن حروف میں ہمز پائی جائے ان کو محموسہ کہتے ہیں، محموسہ. تو کہیں آپ پڑھیں گے حروف محموس، صفت محموسہ، تو اگر صفت محموسہ آپ کے سامنے آئے تو وہی ہمز ہے وہ، چونکہ جن حروف کے اندر ہمز پائی جاتی ہے ان کو محموسہ کہتے ہیں. تو اس لیے اس میں آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے کہ یہ محموسہ کیا چیز ہے. اس لیے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جن حروف میں ہمز پائی جاتی ہے ان کو محموسہ کہتے ہیں. تو کہیں کتاب کے اندر کہیں پڑھیں گے یا کہیں کسی بھی جگہ پڑھیں گے تو محموسہ بھی پڑھیں گے آپ. یہ ہے ہمز سے. دوسری تھی جہر. جہر اس کی ضد ہے ہمز کی. ہمز کے اندر کیا بتایا کہ ان حرفوں کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی کمزوری کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہے اور آواز میں قسم کی کیا ہو، پستی ہو، نرمی ہو. اور جہر اس کی ضد ہے، بالکل اس کے الٹ آ جائے بالکل، کہ ان حرفوں کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے. وہاں کیا ہے، ایسی کمزوری کے ساتھ ٹھہرے. کمزوری کی ضد کیا ہے، قوت، طاقت، ٹھیک ہے. آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس بند ہو جائے. وہاں کیا ہے، ہمز میں سانس جاری رہے اور جہر میں سانس بند ہو جائے. چونکہ اس کی ضد ہے نا، بالکل اس کے الٹا ہے کہ وہاں آواز اگر کمزوری کے ساتھ ٹھہر رہی ہے تو یہاں قوت کے ساتھ ٹھہرے گی. وہاں اگر سانس جاری رہ رہا ہے تو یہاں سانس بند ہو رہا ہے. تو یہ کہ سانس ان حرفوں کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس بند ہو جائے اور آواز میں قسم کی کیا ہو، قوت ہو. جیسے مؤمنون، مؤمن کا جو حمزہ ہے، جب حمزہ ساکن کو ادا کریں گے دیکھیں آواز یلحظ کی طرح آواز تو جاری نہیں ہو رہی نا، بلکہ آواز سانس جو ہے بند ہو رہا ہے. یلحظ آواز جاری ہو رہی اور اس کے اندر نرمی ہے، کمزوری ہے. یہاں قوت ہے، مؤمن، ٹھیک ہے. تو یہ ہے جہر. جن حروف کے اندر جہر پائی جائے گی ان کو مجہورہ کہیں گے، اور ہمز کے علاوہ جتنے حروف ہیں وہ سب جہر کے ہیں، مجہورہ. فحثہ شخص السکت کے علاوہ سب کیا ہے، جہر کے حروف ہیں. تیسری ہے شدت. ان حرفوں کے ادا کرتے وقت جو شدت کے حروف ہے، شدت کے کتنے حروف ہیں، حروف یاد کر لیں کتنے ہیں، 8. اجیدو، قطن، بکت، جن کا مجموعہ ہے اجیدو، قطن، بکت. ان حرفوں کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی سختی کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز ہی بند ہو جائے. بات سمجھ رہے نا، سختی، شدت کے معنی سختی کے آتے ہیں. ان حرفوں کے ادا کرتے وقت یعنی شدت کے جو حروف ہیں ان کو ادا کرتے وقت آواز ایسی سختی کے ساتھ ٹھہرے گی مخرج میں کہ آواز ہی بند ہو جائے، آواز بند ہو جائے اور آواز میں قسم کی سختی ہو. جیسے احد، قل هو اللہ احد، احد آواز ہی بند ہو گئی، احد، ٹھیک ہے. تو جتنے بھی حروف ہیں ان کو اسی طرح سے ادا کریں گے. جن حروف کے اندر شدت پائی جائے گی ان کو شدیدہ کہتے ہیں. شدت کی ضد ہے رخوت، وہاں سختی یہاں نرمی. ان حرفوں کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی نرمی کے ساتھ ٹھہریں کہ آواز جاری رہے. شدت میں آواز کیا ہو جائے، بند ہو جائے، اور رخوت میں آواز جاری رہے اور آواز میں قسم کی نرمی ہو. جیسے قریش،
قریش. جب قریش کے شین کو ہم پڑھ رہے ہیں تو آواز بند نہیں ہو رہی ہے احد کی طرح بلکہ جاری ہو رہی ہے قریش. ٹھیک ہے، تو یہ ہے رخوا. اور اسی طرح سے ایک ہے توسط. توسط کے معنی بیچ میں ہونا. ان حرفوں کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسے ٹھہرے کہ آواز کچھ بند رہے اور کچھ جاری رہے، اسی وجہ سے یہ توسط ہے. یعنی نہ تو شدت کی طرح آواز ایک دم بند ہو جائے اور نہ رخوت کی طرح آواز جاری رہے، بلکہ توسط کو ادا کرتے وقت آواز کچھ بند رہے کچھ جاری رہے. جیسے مثلا فج کا جیم ہے، آواز بند ہو گئی، اور عش کا شین ہے، آواز جاری. لیکن توسط کے جو حروف ہیں لن عمر لام نون عین میم را، یہ حروف ہیں کہ ان میں نہ تو آواز ایک دم جاری ہوگی نہ ایک دم بند ہوگی، بلکہ کچھ جاری ہوگی کچھ بند ہوگی. جیسے حل کا لام ہے، ایک دم نہ آواز بند ہو رہی نہ جاری ہے بلکہ دونوں کے درمیان کی ہے، تو اس لیے یہ توسط ہے. اچھا، پانچویں صفت ہے استعلا. استعلا وہی آپ نے جو پڑھا ہے حروف مستعلیہ. ان حرفوں کے ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کے اکثر حصے کا تالو کی طرف اٹھ جانا. خصا ضبط قز، یہ 7 حروف ہیں. ان کو جو ادا کریں گے تو زبان کا جو اکثر حصہ ہے وہ تالو کی طرف اٹھ جائے گا. اق اص اخ. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ پر ہو جائیں گے، موٹے ہو جائیں گے. اور اس کی ضد ہے استفال. استفال کے معنی نیچا رہنا. ان حرفوں کے ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کا اکثر حصہ کا اوپر کے تالو کی طرف نہ اٹھنا. ضد ہے، بس یہ ضد ہے. سمجھیے کہ جو ضد ہوتی ہے، اگر استعلا کے اندر زبان کی جڑ کے اکثر حصہ تالو کی طرف اٹھ رہا ہے تو استفال کے اندر تالو کی طرف نہیں اٹھے گا بلکہ نیچے کو رہے گا. اس لیے استفال کے معنی نیچے رہنا. تو یہ تو وہ صفات تھی جن کو ہم پڑھ چکے ہیں. میں نے ان کو 2 بار ریپیٹ کیا ہے تاکہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. اب 7ویں صفات اگلی ہے اطباق. اس صفات کو ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کو کتاب کے اندر پڑھیں گے. اطباق کو سمجھ لیتے ہیں. یہ لیجئے نمبر 7 صفات متضادہ میں سے 7ویں صفت ہے اطباق. اطباق کے معنی کیا ہے؟ اطباق کے معنی چمٹنا ملنا. چمٹنا ملنا یہ اس کے معنی ہے. جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو مطبقہ کہتے ہیں. جیسے اوپر آپ پڑھتے ہیں مجہورہ، محموسہ، شدیدہ، مستعلیہ، مستفلہ. اسی طرح سے یہ ہے کہ جن حروف میں یہ پائی جائے گی ان کو مطبقہ کہیں گے. اصطلاحی معنی ان حرفوں کے ادا کرتے وقت زبان کے بیچ کا تالو سے چمٹ جانا. ان حروف کو جو ادا کریں گے، چمٹنا ملنا اس کے معنی ہے. ان حرفوں کے ادا کرتے وقت زبان کے بیچ کا تالو سے چمٹ جانا، جس کی وجہ سے یہ حروف خوب موٹے ہوتے ہیں. موٹے تو ہوتے ہی ہیں لیکن اور زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں. کتنے حروف ہیں یہ؟ صاد، ضاد، طا، ظا. یہ 4 حروف ہیں جن کی صفت ہے مطبقہ. مطبقہ جن کی صفت ہے. جیسے مثلا مطمئنہ کی طا. مطمئنہ کی طا کو جو ہم ادا کر رہے ہیں مطمئنہ میں، تو زبان کا جو بیچ ہے، زبان کا بیچ تالو سے چمٹ رہا ہے. مت. جب اس کی صفت سے اس کو صحیح ادا کریں گے تو یہ حرف صحیح ادا ہوگا. اور یہ اس کی جو صفت ہے مطبقہ، یعنی زبان کے بیچ کو تالو سے چمٹانا. اگر ہم طا کو ادا کرتے وقت زبان کے بیچ کو تالو سے نہیں چمٹائیں گے تو یہ حرف بدل جائے گا. ٹھیک ہے، حرف بدل جائے گا. اسی وجہ سے یہ صفات لازمہ ہیں. صفات لازمہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ شروع میں آپ نے جو پڑھا صفات لازمہ، صفات لازمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفت
حرف میں ہمیشہ ہر حال میں پائی جائے، حرف میں ہمیشہ ہر حال میں پائی جائے، اگر وہ صفت اس حرف کے اندر نہیں پائی گئی یعنی ادا نہیں کی تو وہ حرف ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے، اس لیے یہ لازمہ ہے۔ تو یہ اس کی طا کی جو صفت ہے مطبقہ، یعنی زبان کے بیچ کو تالو سے چمٹانا، اگر اس صفت کو ادا نہیں کریں گے تو یہ حرف ادا نہیں ہوگا، حرف بدل جائے گا۔ تو اس لیے مت زبان کا بیچ والا حصہ وہ تالو سے چمٹ رہا ہے، مت، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف جو 4 حروف ہیں صاد ضاد طا ضا، ان کی یہ صفت ہے مطبقہ۔ ان حرفوں کے ادا کرتے وقت زبان کے بیچ کا تالو سے چمٹ جانا، جس کی وجہ سے یہ حروف خوب موٹے ہوتے ہیں، جیسے مطمئنہ، طا، یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اور حروف مستعلیہ وہ بھی موٹے ہوتے ہیں، لیکن یہ 4 حروف چونکہ زبان کا بیچ، ان 4 حروف میں زبان کا بیچ تالو سے چمٹتا ہے تو یہ اور بھی زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں، مت، ٹھیک ہے۔ ایسے حروف 4 ہیں، صاد ضاد طا ضا، صت ضد، جن کا مجموعہ ہے، اور اس کی صفت ہے کیا، اس کی ضد ہے کیا، انفتاح۔ نمبر 8 انفتاح۔ انفتاح کے معنی الحمدللہ، انفتاح کے معنی کھلنا، انفتاح کے معنی کھلنا، جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو منفتحہ کہتے ہیں۔ بھائی اطباق کے معنی کیا ہے، چمٹنا، ملنا، تو اس کی ضد کیا ہے، کھلنا، یعنی نہ چمٹنا، کھلنا۔ تو انفتاح کے معنی کھلنا، جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو منفتحہ کہتے ہیں۔ ان 4 حروف کے علاوہ جو حروف ہیں ان کی صفت کیا ہے، منفتحہ، یعنی ان کے اندر ان 4 حروف کی طرح زبان کے بیچ کا تالو سے نہیں چمٹایا جائے گا، ٹھیک ہے، بلکہ وہ زبان کا بیچ تالو سے الگ رہے گا۔ اصطلاحی معنی ان حرفوں کے ادا کرتے وقت زبان کے بیچ کا تالو سے جدا رہنا، الگ رہنا۔ خاء نہ لگے، خاء زبان کی جڑ تالو سے لگے، یعنی اس کی طرف نہیں جانا کہ زبان کی جڑ تالو سے لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ہے، چونکہ حروف مستعلیہ جو ہیں ان کی جو حروف مستعلیہ کی جو صفت ہے مستعلیہ، جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے، زبان کی جڑ کا اکثر حصہ تالو سے کیا لگتا ہے، لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ موٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے مطبقہ کے اندر زبان کے بیچ کا حصہ تالو سے لگتا ہے، یہاں بیچ کا حصہ لگتا ہے، اور اس کی صفت جو ہے، اس کی جو ضد ہے وہ انفتاح ہے، یعنی یہ حصہ نہیں لگتا ہے۔ تو یہاں سمجھا جا رہا ہے کہ ان حرفوں کے ادا کرتے وقت زبان کے بیچ کا تالو سے جدا رہنا، خاص زبان کی جڑ تالو سے لگے، جیسے وقرن کی قاف میں، دیکھیں زبان کی جڑ ہے نا، زبان کی جڑ یعنی پچھلا حصہ زبان کا وہ تالو سے لگ رہا ہے وقرن کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن زبان کا بیچ جو ہے، زبان کا بیچ تالو سے نہیں چمٹ رہا ہے، صرف زبان کی جو جڑ وہ تالو سے لگ رہی ہے۔ تو یہاں بتلا رہا ہے کہ اس طرف نہیں جانا کہ زبان کی جڑ کا حصہ تالو سے لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بتلایا جا رہا ہے خاص زبان کی جڑ تالو سے لگے، جیسے وقرن کے قاف میں لگ جاتی ہے، خا نہ لگے، جیسے فصبر کی با میں۔ اب فصبر کی جو با ہے اس میں زبان کی جڑ تالو سے نہیں لگ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتلایا ہے۔ اصطلاحی معنی ان حرفوں کے ادا کرتے وقت زبان کے بیچ کا تالو سے جدا رہنا، خاص زبان کی جڑ تالو سے لگے، جیسے وقرن کے قاف میں لگ جاتی ہے، خا نہ لگے، جیسے فصبر کی با میں۔ حروف مطبقہ کے سوا باقی حروف منفتحہ ہیں ان 4 حروف کے علاوہ، اور یہ 2 صفتیں اطباق اور انفتاح بھی ایک دوسرے کی ضد ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب اگلی صفت ہے
इज़लाक़, पढ़ेंगे इनको भी। चलो पढ़ लेते हैं। नंबर 9 इज़लाक़। इज़लाक़ के माना तेज़ करना। जिन हरफों में ये सिफत पाई जाए उनको मुज़लक़ा कहते हैं। इज़लाक़ के माना क्या है? तेज़ करना। इस्तिलाही माना, इन हरफों का ज़बान और होंठों के किनारे से आसानी और जल्दी से अदा होना, इसलिए तेज़ करना है। जैसे यअलमु का मीम, ऐसे हरूफ 6 हैं। अब यअलमु का मीम, जो मीम अदा किया है वो ज़बान से आसानी के साथ अदा हो गया, होंठों से, चूँकि मीम का मखरज क्या है? दोनों होंठों की खुश्की का हिस्सा, तो अपने मखरज से जो मीम वो तेज़ी के साथ अदा हो गया जल्दी से। यअलमु, इसके अंदर चिमट नहीं रहा है, जैसे इसके आगे इसकी ज़िद है। ऐसे हरूफ कितने हैं? 6 हैं। फर्रा मिन लुब्बिन, जिनका मजमुआ है। ठीक है। इस्तिलाही माना, इन हरफों का ज़बान और होंठों के किनारे से आसानी और जल्दी से अदा होना। जैसे यअलमु का मीम, ऐसे हरूफ 6 हैं जिनका मजमुआ फर्रा मिन लुब्बिन। ये 6 हरूफ ऐसे हैं कि ये ज़बान से, होंठों से, जो इनका मखरज अपने मखरज से, वो जल्दी से अदा हो जाते हैं। इस्मात, 10वीं सिफत है इस्मात। इस्मात के माने खामोश करना। जिन हरफों में ये सिफत पाई जाए उनको मुस्मता कहते हैं, ये उसकी ज़िद है। इस्तिलाही माना, इन हरफों का अपने मखरज से मजबूती और जमाव से अदा होना, आसानी और जल्दी से अदा ना होना। जैसे मालिकी का काफ, मालिक, मालिक। यअलमु, यअलमु का जो मीम है वो अपने मखरज से जल्दी से अदा हो रहा है, लेकिन मालिक के काफ को हम अदा कर रहे हैं तो वो जल्दी से अपने मखरज से अदा नहीं हो रहा है, जमाव के साथ अदा हो रहा है। मालिक, मालिकी, मालिक। हमने जब इसको साकिन किया मालिक को, तो जमाव इसके अंदर पैदा हो गया। इसके मुकाबले में यअलमु के मीम में जमाव पैदा नहीं हो रहा, जल्दी से अदा हो रहा है यअलमु। और यहाँ मालिक, मालिक, जमाव पैदा हो रहा है। ठीक है। इन हरफों का अपने मखरज से मजबूती और जमाव से अदा होना, आसानी और जल्दी से अदा न होना। जैसे मालिक का काफ। हरूफ मुज़लक़ा के सिवा बाक़ी हरूफ मुस्मता हैं, और ये दोनों सिफतें इज़लाक़ और इस्मात भी एक दूसरे की ज़िद हैं। ये हैं सिफ़ात मुतज़ादा 10, जो आप हज़रात के सामने बयान हो चुकी हैं। अब आप इनको याद कर लीजिए। इनमें अगर कुछ समझना हो तो आप समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।